حامد و مصلیا اما بعد. محترم سامعین کرام، عشاء کے درس میں مسلسل آپ یہ موضوع سنتے آ رہے ہیں کہ دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 85 فضائل و خصوصیات تھیں، اور آج کے درس میں 57 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت بیان کرنے چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام محمد رکھ کر کے سارے جہان میں فضیلت عطا کر دی. اب آپ کہیں گے کیسے؟ اب دیکھیے، یہ جو محمد ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے. نمبر 1، جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے، اور نمبر 2، جس کی تعریف بہت ہی زیادہ کی گئی ہو، کی جائے اور کی گئی ہو. تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ایک ایسا نام ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہے تمام نبیوں اور رسولوں میں اس جہان کے اندر. اب دیکھ لیجئے، اگر کوئی انسان، کوئی بدبخت، کوئی کافر اور مشرک اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو بدبخت ہوگا وہ محمد ہی کہے گا، نام تو محمد ہی لے گا. تو اگر کسی بدبخت نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے ویسے تھے، یعنی گستاخی کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان جھوٹا ہے. محمد بول کر کے وہ انسان اپنے منہ کے اوپر تھوک رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس انسان نے محمد کہہ دیا تو اس انسان نے گویا کہ یہ خود اقرار کر لیا کہ بھائی یہ جو انسان ہے ان کی تعریف سب سے زیادہ کی گئی ہے اور کی جاتی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان محمد بولا وہ انسان جھوٹا ہو گیا. اسی لیے جانتے ہیں جو مکہ کے لوگ تھے، جو قریش تھے، جو دشمنان اسلام تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہ محمد نام نہیں لیتے تھے اللہ، اس لیے کہ وہ عربی سمجھتے تھے، عربی بولتے تھے، ان کی زبان عربی تھی. اب اگر محمد بولیں گے کہ محمد ایسے ہیں جیسے کہ وہ لوگ بولتے تھے کہ جادوگر ہے، کاہن ہے، نجومی ہے، تو اگر محمد بولیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اقرار کر لیا کہ اس کی تعریف سب سے زیادہ کی جاتی ہے. تو وہ محمد نہیں بولتے، کیا بولتے تھے؟ مزمم بولتے تھے. دیکھیں، مزمم بولتے تھے. مزمم کا مطلب ہوا کہ جس کی برائی بیان کی جائے. آئیے اس بارے میں آپ کو بخاری کی حدیث سنا دیتا ہوں. حدیث نمبر 3269 ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو اس بات پر حیرت اور تعجب نہیں ہے کہ اللہ نے کس طرح سے مجھ سے مکہ کے لوگوں کی گالیوں کو دور کر دیا، دفع کر دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ لوگ جو ہے، یعنی کہ مکہ کے جو لوگ ہیں، وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں، مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وانا محمد، میں تو محمد ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے، وہ لوگ مزمم کو برا بھلا کہتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا نام تو اللہ نے محمد رکھا، میں تو محمد ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اللہ نے محمد رکھ کر کے ہر ملعون کو اور ہر گستاخ کو جواب دے دیا. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ دنیا کا ہر گستاخ جھوٹا ہے. یاد رکھیں. 58 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اپنی تکلیف دینا قرار دیا. اللہ اکبر. کسی نبی اور رسول کے بارے میں اللہ نے ایسا نہیں کہا. کسی نبی اور رسول کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی نے فلاں نبی کو تکلیف دیا تو اس نے اللہ کو تکلیف دیا، ایسا نہیں کہا. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ اگر کوئی انسان میرے محبوب کو تکلیف دیتا ہے تو وہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے. سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. سورہ الاحزاب آیت نمبر 57 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ،
بے شک کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، دیکھیے اللہ اس کے رسول یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنتیں ہیں، ملعون ہے ایسا انسان، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے انسان کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام عز الدین بن عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ کو تکلیف دینا، ابھی آپ نے سنا کہ جو لوگ اللہ کو تکلیف دیتے ہیں، بلا شبہ اللہ کو تکلیف دینے کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کو تکلیف دینے کا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینا، اور اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دے کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبہ اور شان و عظمت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا۔ سبحان۔ اسی طرح سے 59 نمبر کی فضیلت اور خصوصیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کیا، لیکن اکثر مقامات پر اور جہاں کہیں بھی اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کیا اور وہاں پر اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو اللہ نے سب سے پہلے آپ کا نام لیا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت اور خصوصیت ہے یہ، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، لیکن نام اللہ نے ہمیشہ آپ کا پہلے لیا، باقی نبیوں اور رسولوں کا بعد میں لیا، اور یہ کئی جگہ میں ہے قرآن مجید کے اندر۔ مثال کے طور پر دیکھیے سورہ النساء کی آیت نمبر 163 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، کہ بے شک کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کیا تھا۔ اللہ پر دیکھیے پہلے اللہ کس کا نام لے رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کا نام لیا، اس کے بعد آگے اللہ نے کہا وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد بہت سارے نبی اور رسول آئے، ان کے اوپر ہم نے وحی کی۔ اب دیکھیے آگے اللہ نے نام لیا وَوَحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُودَ زَبُورًا۔ دیکھیے یہ سارے نبی جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد میں عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد، یہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت پہلے کے نبی ہیں، لیکن اللہ نے ان تمام نبیوں اور رسولوں کا نام لینے سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا۔ تو یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے، آپ کی شان کی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے سورہ الاحزاب آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اللہ نے کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا۔ اب دیکھیے آگے اللہ نام لے رہا ہے، تو نبیوں اور رسولوں کا نام لینے کے وقت اللہ نے سب سے پہلے آپ کا نام لیا، اور کیا کہا کہ وَمِنْكَ، ہم نے آپ سے عہد لیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نام لے رہا ہے وَمِن نوح، اور ہم نے نوح سے عہد لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے ابراہیم سے عہد لیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَمُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ سے عہد لیا۔ پھر اللہ نے کہا کہ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، ہم نے عیسیٰ بن مریم سے عہد و پیمان لیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حالانکہ یہ سارے کے سارے جلیل القدر پیغمبر اور اولو العزم من الرسل کہے جاتے ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے رسول کا نام لینے سے پہلے اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو ابھی یہ سلسلہ باقی آج کے درس میں بس اتنا ہے۔